بی بی خدیجہ کی پرسنالٹی، شی واز بزنس وومن، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ تھی. اتنا دولت رکھنے کے بعد بھی 0.1% بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. 1% تو بہت بڑی بات ہے. 0.1%. کوئی ہسٹری لکھنے والے جتنے نریٹرز ہیں، جتنی تاریخ میں، کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ بی بی کے پاس غرور تھا، بی بی کے پاس تکبر تھا. اتنا پیسے کے بعد بھی ایک دفعہ بھی پوری زندگی، پوری دولت کو اپنے، دیکھیے دوستو، پیسہ آنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی. ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا، بولنے کا سٹائل بدل جاتا، بات کرنے کا سٹائل بدل جاتا. لیکن بی بی خدیجہ واز ریچسٹ لیڈی. اس سے زیادہ دولت مند خاتون پورے مڈل ایسٹ میں نہیں تھی. اتنی بڑی بزنس وومن ہے، اتنی انٹیلیجنٹ تھی، اتنی ذہین تھی کہ آج کا دور نہیں، آج کے دور میں آپ کو کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. پلیز پہلے میں بی بی خدیجہ کے بارے میں کچھ بتاؤں، پھر بی بی زہرا پہ آؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس ماں کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یہ امپورٹنس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی زہرا کس ماں کی بیٹی ہے. ماں نے سکھایا کیا تھا، جیسی خدیجہ کا کیریکٹر تھا. بی بی زہرا کے دو نام ہیں، مشہور نام، صدیقہ اور طاہرہ. صدیقہ کس کو بولتے؟ سچ بولنے والی کو. طاہرہ کس کو بولتے؟ پائس لیڈی. یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نام آج میری مظلوم بی بی کے ہیں، مشہور نام ہے بی بی کے. صدیقہ بھی ہے، اب طاہرہ بھی ہے. ایکچولی آپ کو حیرت ہوگی، ایکچولی یہ دونوں نام بی بی خدیجہ کے تھے. کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ شہزادی کونین کا تو مقام ہے، بی بی زہرا تو بی بی زہرا ہے، لیکن یہ دو نام، یہ جو دو ٹائٹل تھے، ماں سے بیٹی کو ملے. خدیجہ کو طاہرہ بولتے تھے. کون بولتا تھا؟ اسلام نہیں آیا. جاہل عرب، کافر عرب، مشرک عرب، بالکل جاہل، کہ لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دے. وہ ماحول میں بی بی کو طاہرہ بولا گیا کہ she was so pious lady. اتنی پائس خاتون تھی. کیوں نہ ہو یار، ماں بی بی فاطمہ کی ماں تھی وہ. اس کے بعد صدیقہ. صدیقہ کس کو بولتے؟ سچ بولنے والی. اتنی بڑی بزنس وومن نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے جھوٹ بول کے کوئی کاروبار نہیں کیا. یہ آج ہمارے لیے میسج ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کاروبار کر رہے، بزنس کر رہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی دفعہ جھوٹ. اینڈ دین وی آر فالوور آف بی بی زہرا. تو یہ چیزوں کو سیکھنا، یہ ذمہ داری یہ لیڈی خدیجہ ایجوکیشن سینٹر کی، یہ جو خواتین ہیں، تین لیڈیز ہیں، یہ تینوں نے بہت بلیک برن میں بہت کام کیا ایجوکیشن کے لیے، مدرسے کے لیے. تو ان کا ایک ایگزامپل بن گیا کہ اتنے پروفیشنل ہونے کے بعد بھی they are spending time اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم کو اسپیئر کر کے. ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو سیرت بی بی خدیجہ تھی، پروپوگیٹ کرنا ٹیچنگز آف اہل بیت کو، ٹیچنگز آف پروفٹ کو. یہ لوگ بھی ٹائم اسپیئر کر کے اپنے ویکینڈز کے اوپر بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے، ایک کسی لڑکی کو یا لڑکے کو دین بتانا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانا، وہ ایک بسم اللہ نہیں سکھا رہی وہ، بلکہ جب تک وہ لڑکا یا اس کے جنریشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتا رہے گا، اس وقت تک ان کا اکاؤنٹ اللہ کی بارگاہ میں رہے گا. یہ کار خیر. دیکھیے جب اچھا کام کوئی کرتا نا تو کوئی پھولوں کا بکے لا کے نہیں دیتا، پتھر ماریں گے آپ کے اوپر، پتھر آئیں گے. کوئی آ کے یہ نہیں بولے گا you're doing good job، کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ شیطان کی شکست ہے. تو اس میں آپ لوگ، میں یہی کہہ رہا کہ آپ لوگ کام کرو، جتنا کام کرو. ایک آدمی کرے، دو کرے، تینوں کرے، تینوں کی بہت اچھی ٹیم ہے. یہ تینوں ٹیم مل کے جو کام کر رہے نا، بلیک برن میں ایک ایگزامپل بن جاؤ کہ پورے نارتھن سائڈ پہ، یو کے کے نارتھن سائڈ پہ آپ لوگ ایک ایگزامپل رہنا، کہ لوگ ایگزامپل دینا کہ وہ تین جو لڑکیاں ہیں وہ لوگ جیسا کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کریں. تمہارے کام کو دیکھ کے لوگ آگے بڑھے، تو یہ بھی تمہارے لیے اجر ہے. تو بی بی خدیجہ کی سیرت، بی بی خدیجہ اس پرسنالٹی کا نام، اس ہستی کا نام ہے کہ مائنس خدیجہ، اگر خدیجہ نہیں ہوتی اور جناب ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں، تو اسلام ریز ہو جاتا. پہلے سٹیپ پہ اسلام قولوا لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا. اگر آج 1 بلین مسلمز ہیں، مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں آج کے دور میں 21 سینچری،
more than 1 billion Muslims. اگر 1 billion Muslims لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو یہ خدیجہ اور ابو طالب کا احسان ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے اس وقت سپورٹ نہیں کرتے اللہ کے رسول. یہ عابد الرامی نہیں بول رہے, یہ اللہ کا رسول بول رہے. اللہ کے رسول کا یہ حال کہ آخری مومنٹ تک. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لے بی بی اللہ کے رسول کا مدینے کا. مدینے میں جناب خدیجہ کو اللہ کا رسول بگاڑ کیا کرتا تھا. آج افسوس کی بات ہے ایون ہم لوگ بی بی کا ذکر نہیں کرتے. اپنی بیٹیوں کا نام خدیجہ رکھو, اولاد کا نام خدیجہ رکھو. ہم تو ماڈرن نیمز کے چکر میں ہے نا, ڈراماز کے جو نام ہے وہ نام کے چکر میں رہتے ہیں کہ وہ نام آ جائے, وہ نام آ جائے, وہ نام آ جائے. حکم کیا ہے؟ معصومین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو تو برکت ہوگی تمہاری اولاد میں, اولاد میں برکت ہوگی. یہ ماڈرن نام کے چکر میں مت پڑو. تو بی بی خدیجہ کو ریگارڈ کتنا کرتے تھے اللہ کا رسول. دیکھو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں جب بھی سرکار کے پاس, جب آپ کی پوری وائفز تھی 6 7 8 جو بھی تھی, تو جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گوٹ یا شیپ یا کیمل ذبح ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, میٹ کو, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا, مثال کے طور پہ 1 kg 1 کلو گوشت ہر وائف کے پاس برابر ڈسٹریبیوٹ کر دو. کنیز یا غلام کو بولتے تھے یہ پیکٹ ان کو دے دو, یہ پیکٹ ان کو دے دو, ایک پیکٹ اور 2 پیکٹس اپنے پاس رکھتے. 2 مثال دے رہا میں, 2 کلو گوشت اپنے 2 پیکٹس بنا کے اپنے پاس رکھتے. اور ایک کچھ عورتیں آتی تھی, بوڑھی عورتیں, ضعیف عورتیں آتی تھی اور آیت اللہ کا رسول ان کو یہ گوشت دیتے. اللہ کے رسول کی ایک وائف, میں نام نہیں لیتا, ایک وائف جو پرابلم کریٹر تھی, شروع سے پرابلم کریٹر تھی, تو وہ سرکار کے پاس آئی, آگے کہنے لگی آپ یہ گوشت کیوں بانٹتے ہیں ان عورتوں. اعتراض, اللہ حکم کیا دے رہا, اللہ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. You cannot ask رسول اللہ کہ why are you doing this. You cannot. آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے آگے پوچھا کہ آپ کیوں بانٹتے ہیں ہمیشہ گوشت. تو اللہ کے رسول نے بڑی سافٹلی جواب دیا, یہ بھی سیکھنا ہے, اپنی زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو. ایک بات بولوں, تم صبح شام علی علی کہتے ہو, حسین حسین کرتے ہو, جس کی زبان پہ علی علی حسین حسین ہو اس کی زبان میں تلخی کیسا ہونا, پیار ہونا, محبت ہونا. معصومین کی سیرت یہ ہے کہ اتنے سافٹ سپوکن تھے کہ ان کی زبان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. تو آ کے پوچھا کہ آپ کیوں دیتے ہیں ان عورتوں کو گوشت. تو اللہ کے رسول نے بڑے سافٹلی جواب دیا کہ میری وائف خدیجہ مکے میں دیتی تھی, یہ لوگ مکے سے آئے ہیں تو میں اس سنت کو باقی رکھا. دیکھو اللہ کا رسول کیسا ریگارڈ کر رہا. تو جب یہ کہا کہ خدیجہ دیتی تھی اور میں نے اس سنت کو قائم رکھا, تو یہ جو آپ کی وائف تھی یہ بگڑ گئی, انہیں رسول میں بگڑ گئی. اچھا یہ ہماری کتابوں سے نہیں بول رہا, میں عام مسلمانوں کی کتاب کہ انہوں نے کوشچنز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پلیز میری طرف دیکھو, اس نے کہا کہ کیوں آپ کیوں دیتے ہیں, تو کہا خدیجہ دیتی تھی. تو کہنے لگی خدیجہ دیتی تھی, اب تک آپ اس کو یاد رکھتے ہیں خدیجہ کو. پلیز جملے پر سے, اب تک آپ خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں. اس کے بعد اپنی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے ایک جملہ بولا کہ وہ تو اولڈ لیڈی تھی معذر, خدیجہ تو ضعیف تھی, اللہ نے آپ کو جوان دیا ہے. بس جب اپنی طرف اشارہ کر کے کمپیئر کیا خدیجہ سے, تو روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. کبھی غصہ نہیں آتا تھا, پلٹ کے کہا تو اپنے آپ کو خدیجہ سے ملاتی ہے. خدیجہ نے اللہ کے رسول کے جملے, اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرے لیے کھنچ گیا تھا, سارا مکہ میرا دشمن تھا. وہ خدیجہ تھی جس کی طرف سے اسلام مکے میں پھیلا, جس کے لیے ریگارڈ اللہ کا رسول کرے, اس بی بی کا نام خدیجہ. اب میں پوری مجلس سے خدیجہ بی بی خدیجہ پہ پڑھوں, اس لیے کہ اگر میں مظلوم بی بی زہرا کی سیرت پہ پڑھوں اور بی بی ان کی ماں کا نام نہ لوں تو یہ تو ظلم ہے. بی بی کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کا ماں کا پہلے نام لو, اسی لیے میں نے بی بی خدیجہ کا, اور اس آرگنائزیشن کا نام یہ لڑکیوں نے جو, بس 1-2 منٹ بی بی خدیجہ پہ, بی بی زہرا پہ میں آ رہا. بی بی خدیجہ کے بارے میں ایک ایلیگیشن ہے ہسٹری آف اسلام میں. کیا ہے کہ she was 40 years old when she got married to Prophet. اسلامک ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے, ہماری ہسٹری میں, عام اسلامک ہسٹری میں, کہ she was 40 years old اور Prophet کی ایج 25 تھی and she was 40 years. یہ ایبسلیوٹلی غلط ہے, کمپلیٹلی غلط ہے. ایون اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ she was 27 years old and اللہ کے رسول کی ایج 25 تھی جب شادی ہوئی, صرف 2 سال بڑی تھی, صرف just 2 years, 40 years کی نہیں تھی. اور سیکنڈ ایلیگیشن کیا ہے,
सेकंड, मैं अपनी किताबों से नहीं बोल रहा, मैं आम मुसलमानों की बुक से बोल रहा, इसलिए कि हिस्ट्री मालूम होना, बीबी खदीजा पढ़ा तो मालूम तो हो। उसके बाद ये एक एलिगेशन बीबी पे कि शी वाज विडो, विडो है या डिवोर्सी है। पहले बीबी खदीजा की शादी हुई थी। कौन बोलता? आम मुसलमान, हम नहीं बोलते, आम मुसलमान बोलते। ये किताबों में हिस्ट्री में अगर अल्लाह के बीबी खदीजा की शादी थी, ये सेकंड मैरिज थी रसूल, ये भी बिल्कुल गलत। भाई एक एक जुमले का जिम्मेदार, अभी मैं हूं यूके में, 18 तक हूं, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग, कि कल को क्वेश्चन करे तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता उनकी किताबों कि शी वाज नॉट विडो, विडो नहीं थी, ना डिवोर्सी थी, ना उनकी शादी हुई थी। तीनों चीजों को हम हमारे उलमा इसको रिजेक्ट करते कि बीबी खदीजा की कोई शादी नहीं हुई थी, ये फर्स्ट मैरिज थी जो अल्लाह के रसूल के साथ हुई। अब बोलो इसका दलील क्या दी गई? उलमा ने बड़ी दलीलें दी, हमारे एक आलिम ने एक दलील दी, आप गौर से सुने, आप खुश होंगे। एक दलील दी क्या? कि खदीजा की ना शादी हुई थी, ना डिवोर्सी थी, ना विडो थी। क्यों? इसलिए कि खदीजा फातिमा की मां बनने वाली थी, तो अल्लाह किसी के पास भेज नहीं सकता। कि बीबी ज़हरा का स्टेटस इतना बड़ा है, मजलूम बीबी का स्टेटस इतना बड़ा है कि ये हो ही नहीं सकता कि जो फातिमा की मां बनने वाली, मजाक नहीं है, बीबी ज़हरा की अगर कोई मां बन जाए। बीबी ज़हरा कौन है? खातून जन्नत है, सैयदतुन निसाइल आलमीन। क्या मतलब है इसका? अब मैं आपको बताऊं कि बीबी का ये स्टेटस, ये नाम क्या है। अल्लाह ने अब रसूल का तारुफ कैसे करा है, इंट्रोडक्शन कैसे करा है, ये कह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे हबीब आप आलमीन के लिए रहमत बने। एक आलम नहीं, नबी आदम के लिए इंट्रोडक्शन कैसे करा? का इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम मैंने तुमको सिर्फ जमीन के लिए खलीफा बनाया। नबी इब्राहिम के लिए क्या कहा? इन्नी जाइलुन लिन्नासे इमामा, तुमको सिर्फ इंसानों के लिए इमाम बनाया। और रसूल के लिए क्या कहा? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। कितने गैलेक्सीज है कोई नहीं बोल सकता। अगर आप गूगल पे जाके चेक करो, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस नजर आता। स्पेस में क्या है नोबडी नोस, वही बता सकता कि जो पैदा किया, या वो बता सकता जिसके सामने पैदा हुआ, वही बता सकता कि जिसके सामने सारा क्रिएशन हुआ। मेरा मौला बोलता कि वो मैं था जो आदम के खमीर को गूंद रहा था। तो रसूल के लिए क्या कहा? आलमीन के लिए तुम रहमत है। सारे नबियों को कहा कोई इंसान के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई इसके लिए बना। अपना तारुफ कराया तो अल्लाह ने क्या कहा? मैं कौन हूं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अपने लिए कहा कि मैं आलमीन का रब हूं। रसूल के लिए कहा कि तुम आलमीन के लिए रहमत है। बीबी ज़हरा के लिए क्या कहा? सैयदतुन निसाइल आलमीन, कि तुम आलमीन की औरतों की सरदार है। बीबी ज़हरा को एक औरत की सरदार नहीं, बीबी आलमीन की। उसके बाद कहा कि खातून जन्नत है, जन्नत की खातून है, लेडी ऑफ हेवन बोल सकते हैं, लेडी ऑफ लाइट बोलो इनको। सारी औरतों की बीबी सरदार है। ऐसी बीबी फातिमा कि जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने, अभी आपने हदीस किस्सा सुनी, हदीस किस्सा में क्या है? हदीस किस्सा एक ऐसी हदीस है कि जिसमें अल्लाह ने ये पूरे यूनिवर्स को जो क्रिएट किया ना, क्रिएशन जो किया ना, वो बताया। आप बचपन से हदीस के साथ सुनते, आज मेरी ख्वाहिश के उर्दू में सुनो, पढ़ो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में पढ़ो। यहाँ उर्दू क्या बोलूं मैं, इंग्लिश में पढ़ो, यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ो, आप अरबिक में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि अल्लाह बोल रहा क्या। क्रिएशन को बताया, क्रिएशन में एक हदीस ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ने पूरे क्रिएशन को बताया कि मैंने क्या क्या पैदा किया। हम मलाइका तो वो सुक्कानो समावाती बताया, क्या मलाइका और जमीन वालों से बात नहीं किया, बोलता हम मलाइका तो सुल्तान समावाती, क्या है? मलाइका और आसमान के रहने वाले। इसलिए आसमान के रहने वालों को बोला कि ये लोग भी आसमान ही के रहने वाले थे, ये तो जमीन पे आ गए थे हमारे लिए नहीं। कब? मलाइका और आसमान के रहने वाले। सुन लो, मैंने इनकी मोहब्बत में वह इज्जती व जलाली, अल्लाह कसम खा रहा कि मैं अपनी इज्जत की और जलाल की कसम खाता हूं। अल्लाह को जरूरत नहीं है कसम खाने की कि मैं बोल रहा, अल्लाह बोलना काफी है। कहता है वह इज्जती व जलाली। उसके बाद बता, मैंने इनकी मोहब्बत में जमीन और आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज में रोशनी दी, समंदरों में कश्तियां चलाई, आसमान से पानी बरसाया,
پورا جو کریشن تھا اللہ نے بتا دیا حدیث کہ میں نے ان کی محبت سے پہلے. جب یہ بولا تو جبرائیل جیسا ملک پریشان ہو کے کہتا ہے یا رب وہ من تحت القسم, اللہ یہ کون ہے, یہ تحت القسم میں کون ہے؟ تو تعارف کیا کرا ہے کہ ہم ملائکۃ و سکان سماواتی کی بات تعارف کراتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنو. کہ اب یہاں پہ یہ نہیں بولا کہ رسول کی بیٹی, رسول کے شوق وارث یا رسول کے نواسے, یہ نہیں بولا, بلکہ کیا کہا ہم فاطمہ کو سینٹر پوائنٹ جو بنایا ہو اللہ کے رسول کی اس بیٹی کو بتایا, بی بی زہرا کو سینٹر پوائنٹ بناتا ہے اور بنا کے بولتا ہے کہ فاطمہ ان کے بابا ہے, ان کے شوہر ہے اور ان کے بچے ہیں. تو انٹروڈکشن کس سے ہوا؟ بی بی زہرا سے انٹروڈکشن. تو اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام کیا ہے کہ باپ کا بھی انٹروڈکشن عام طور پہ بیٹے کا یا بیٹی کا انٹروڈکشن باپ سے ہوتا, بیٹی سے باپ کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ اللہ نے بتایا دو, اور باپ بھی اسی لیول کا ہے, شوہر بھی اسی لیول کے, لیکن اللہ نے بی بی زہرا کے ذریعے اللہ کے رسول کا انٹروڈکشن کراتا ہے. اور کس کو کراتا ہے؟ انسانوں کو نہیں کراتا ہے, ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں کو کراتا ہے کہ دیکھو فاطمہ ہے, ان کے بابا ہے, ان کے شوہر ہے اور ان کے بچے. 18 ایئرز میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش. اب میرا جملہ غور سے سننا, پلیز غور سے سننا, یہ سب کے لیے. اگر بی بی فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا, انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. جو آپ قرآن میں آیت پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ کہہ رہا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا, ہم نے راضی ہو گئے. تو راضی اس لیے ہوئے کہ فاطمہ کا کنٹریبیوشن ٹورڈ اسلام تھا. اگر بی بی زہرا نہیں ہوتی تو اسلام ایک کمپلیٹلی انکمپلیٹ ریلیجن ہے. 18 ایئرس کی لائف میں شہزادی نے وہ کام کیا. اب سنو بی بی کی, پلیز غور سے سننا, اب میں بی بی کے اوپر آ گیا. بی بی کی زندگی 18 ایئرس کو آپ ڈیوائیڈ کریں, آپ ڈیوائیڈ کریں کہ بی بی نے کیا کیا کرا. فاطمہ ایک بیٹی بن کے زندگی گزاری ہے, ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹی کو کیسا رہنا ہے, اولاد کو کیسے رہنا ہے, مطلب کیسے بیہیو کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ, بی بی زہرا نے بتایا. ماں کے ساتھ بھی رہی 8 سال, باپ کے ساتھ پورے سال رہی. اس کے بعد لڑکی پہلے ماں باپ کے پاس رہی, اس کا جو سیکنڈ حصہ ہوتا وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی. شوہر کے بعد فاطمہ رہی, ایک وائف بن کے رہی. وائف دشمن سے دشمن, تاریخ لکھنے والوں نے, میں ذمہ داری سے بول, دشمن سے دشمن نریگس جتنے تھے, کسی نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی یہ بھی نہیں لکھا کہ علی اور فاطمہ میں کبھی بھی ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا. دوستو کتنی بڑی بات ہے, ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے, there is nothing wrong. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اب میں بولوں ریزن کیا ہے. جس گود میں, جس آغوش میں علی پلے, اسی آغوش میں فاطمہ پلی. اپنی اولاد کو بی بی زہرا کی سیرت یہ ہے, شہزادی کی سیرت یہ ہے کہ شہزادی کے دونوں بیٹے امام ہیں, دونوں بیٹے مولا حسن مولا حسین, دونوں بیٹوں کے ساتھ مولا حسن کے ساتھ بیٹھ کے بی بی بات کر رہی, بی بی بتا رہی کہ دیکھو بیٹا حسن, امام حسن کو نہیں بتا رہی تھی, ہم کو تعلیم دے رہی بی بی کہ میں حسن جیسے بیٹے کو کے لیے ٹائم سپیئر کر رہی, تو تم کو کیا. اور ایک سب کو اپنی بات کو واضح کرنے. شب عاشور, ابھی مسائل پہ میں نہیں آیا, بس لاسٹ سٹیج پہ ہوں. شب عاشور مولانا حسین ایک ایک خیمے میں جاتے. شب عاشور کا مشہور واقعہ ہے, جناب علی اکبر کے خیمے میں گئے, جناب رباب کے خیمے میں گئے, جناب قاسم کے خیمے, آخر میں مولا بی بی زینب کے خیمے میں. تو کیا دیکھا, جناب اون جناب محمد بیٹھے ہوئے, دونوں بچے بیٹھے ہوئے, اور بی بی زینب کیا کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں دونوں بچوں کو. پلیز یار غور سے سنو, بس آخری سٹیج کیا موٹیویٹ کر رہے کہ بیٹا تمہارے گرینڈ فادر امام علی نے اسلام کے لیے یہ سیکریفائس کیا, تمہارے گرینڈ فادر جعفر طیار نے یہ کام ایسا سیکریفائس کیا, اور کل سیکریفائس کا دن ہے. تم کو بھی دین کو بچانا ہے, اسلام کو بچانا ہے, اپنے ماموں پہ قربان رکھنا. میرا سوال یہ ہے, آج یہ لیڈی خطیبہ کی یہ بیوی کی مجلس میں ان عورتوں سے پوچھ رہا کہ جسٹ ٹیل می, اون محمد کوئی نارمل چائلڈ تھے, کوئی نارمل چائلڈ تھے؟ بی بی زینب کے بچے ہیں, امام علی کے گرینڈ سن ہیں, مولا حسن مولا حسین کی گود میں ریز ہوئے. ان کو موٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
ان کو بتانے کی کیا ضرورت؟ یہ ڈائریکٹ امام علی کے نواسے مولا حسن مولا حسین جن کو اپنی گود میں پالے. بی بی زینب کے بچے کسی اور کے بچے نہیں. لیکن بی بی زینب نے اون و محمد سے بات نہیں کیا بلکہ بی بی زینب اپنی کنیزوں کو میسج دے رہی کہ دیکھو میرے اون و محمد جیسے بچے تو میں ٹائم کو اسپیئر کر رہی تو تم اپنے بچے کے لیے کتنا ٹائم اسپیئر کر. You understand now what I said? Please. بی بی زہرا کی سیرت کا یہ ویری 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 امپورٹنٹ ترین پہلو تھا کہ کس طرح سے تم کو زندگی گزارنا ہے, کس طرح سے تم کو اپنی لائف کو گزارنا ہے. اگر تم نے اس طرح سے زندگی گزاری اور بیوی کو راضی کر دیا. دوستو ایک چیز یاد رکھو, بیوی سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں دنیا میں, کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے مجلس کا آغاز جس سے شروع کیا وہ تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. جب پریشانی آئے, جب کوئی مصیبت آئے, میری مظلوم شہزادی کا یہ واسطہ دو, بے حق فاطمہ و ابیہا و بانوا و بنیہ, کہ اللہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ, ان کے بابا کا واسطہ, ان کے شوہر کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ. ہر دن مغرب کی نماز کے بعد بٹوین مغرب اینڈ عشاء 21 ٹائمز بولو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی, 3 جملے بس کر کے دیکھو. یہ شہزادی کا ایسا مجرب عمل ہے 21 ٹائمز پڑھنے کا ہر دن مغرب کی نماز کے بعد. تمہارے دن بھر کے جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا, جو دن بھر کی تمہاری زندگی کے رکاوٹیں ہیں, تم بول رہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا نا, یہ کر کے دیکھنا. یہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ نہیں. میرے جملے غور سے سنو, فاطمہ راز الہی کا نام, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ. اور ہر اللہ پلیز ہر اللہ کی رحمت کی دروازوں کی چابی کا نام فاطمہ.